سوال ہے کہ حج کس پر فرض ہے؟ تو حج کی فرائض کی جو شرائط ہے وہ 8 ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ فرضیت حج کی اسلام۔ انسان مسلمان ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا، غیر مسلم پہ حج فرض نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے۔ دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ دارالحرب کی تعریف صدر الشریعہ نے ایک جگہ یہ فرمائی کہ دارالحرب اسے کہتے ہیں کہ جہاں آج تک اسلام کی حکومت کبھی بھی نہ آئی ہو، جہاں آج تک اسلام کی حکومت کبھی بھی نہ آئی ہو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے دارالحرب کا کہ وہاں پر اسلامی تعلیمات کی، اسلامی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی، عام طور پہ اجازت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی دارالحرب میں اسلام لے آتا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے تو ممکن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ارکان اسلام کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ پڑھنا جانتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حج فرض ہے۔ اگر دارالحرب میں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج بھی فرض ہوتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، اگرچہ باقی اس کی 7 شرائط پائی جا رہی ہیں۔ تیسری شرط ہے بلوغ۔ ایک شخص اگر بالغ ہے تو اس پر حج فرض ہوگا، بالغ نہیں ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہو۔ ایک شخص ہے جس کو جنون طاری رہتا ہے، پاگل ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے جو واقعی پاگل ہے، اور نہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ پانچویں شرط ہے آزاد ہونا، کہ اگر ایک شخص آزاد نہیں ہے، کسی کا غلام ہے اور اس کا آقا اس کو اجازت نہیں دیتا تو ظاہری بات ہے وہ حج کر نہیں سکتا، تو اس صورت میں حج نہ کرنے کی صورت میں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ چونکہ فی زمانہ غلامی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے اور اب سب لوگ آزاد ہی ہیں، لہٰذا یہ شرط اس زمانے میں پائی نہیں جاتی۔ چھٹی شرط ہے کہ تندرست ہو، صحت مند ہو، یعنی جسمانی طور پر اتنی طاقت، اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج ادا کر سکے۔ ساتویں شرط ہے کہ سفر حج کا خرچ اس کے پاس ہو، اتنے پیسے ہوں، مالی طور پر اتنا ہو اس کے پاس استطاعت کہ وہ حج مالی طور پہ ادا کر سکے، اس کے خرچے برداشت کر سکے اور سواری وغیرہ پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ اور 8ویں شرط ہے وقت، کیونکہ یہ 7 شرائط اگر وقت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اشہر حج، شہرن کہتے ہیں مہینے کو، اشہرن اس کی جمع، اشہر حج یعنی حج کے مہینوں کے اندر اگر وہ مال، صحت اور راستے کا امن اور بلوغ، عقل، آزاد ہونا اور اسلام یہ چیزیں پاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر حج کا سیزن گزر گیا اور اب اس کے پاس مال آتا ہے اور اس مال آنے کے بعد اور اس حج کا وقت آنے سے پہلے اگر وہ مر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر حج فرض نہ رہا، اس نے جو اپنا وقت گزارا اس کے اوپر وہ وعید نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس پر جو حج کیے بغیر مر گیا، جس پر حج فرض ہو اور وہ حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی اس سے لا تعلقی کا اظہار فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ 8 شرائط ہیں اور ان میں سے جو شرائط فی زمانہ موجود ہے، جب وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں انسان پہ حج فرض ہوتا ہے، اور جب حج فرض ہو جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلی فرصت کے اندر انسان حج ادا کر لے، اس لیے کہ آئندہ سال زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے اندر یہ چیز راسخ ہوئی ہوتی ہے دماغ کے اندر کہ میری بیٹیاں ہیں، میرے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہے، پہلے ان کو بیاہ دوں، پہلے ان کے حقوق ادا کر دوں، پھر ان کے حقوق ادا کر دوں، پہلے یہ تو کر لوں، پہلے وہ تو کر لوں۔ یا تو وہ لا علمی کے طور پر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ جس رب نے آپ کو حج کے پیسے دیے نا، وہی رب آپ کی بیٹیوں کے رشتے بھی کرائے گا، وہی رب آپ کی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرا دے گا۔ لیکن تھوڑا سا ہمارا جو نا توکل کم ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں نے اگر پیسے خرچ کر دے تو کل کہاں سے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جانتے تو ہیں کہ سب کچھ ٹائم پہ ہو جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، مگر وہ جانا نہیں چاہتے۔
یہ مطلب نصیب کی بات ہے کہ چاہتے ہیں کہ استطاعت ہونے کے باوجود انسان نہ جائے. یہاں تو ایسے ایسے لوگ تڑپتے ہیں کہ جو مال و زر نہ ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ترکیب بن جائے کہ ہمارا بھی سفر ہو جائے, ہماری بھی حاضری ہو جائے. تو یہ سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ اور یہ ذوق دیا ہے کہ وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر لوں, عرفات و مزدلفہ اور منی کی حاضری مجھے نصیب ہو جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اسی سال نصیب فرمائے.